کا کہ ڈو یو تھنک کہ زندگی واقعی اتنی مشکل ہے؟ بالکل. اصل میں دنیا کی سب سے جو غیر یقینی چیز ہے نا وہ زندگی ہے, اور سب سے یقینی چیز موت ہے. تو زندگی میں نا وہ ارادے ٹوٹتے ہیں اور آہستہ آہستہ غم آتے ہیں, اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹھہرنا مشکل ہی ہے. لیکن جو اللہ کے ساتھ رجوع کر لیتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ جانا تو ہم نے ہے, لیکن جانے سے پہلے کچھ کام تو کرنے ہیں نا. تو وہ جو کام میں مصروف عمل, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو اللہ کے کام کر رہا ہے, جو مصروف ہے, تو پھر وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر, اس غم کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا. وہ حضرت واصف رحمۃ اللہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ غم بھی گزشتنی ہے, خوشی بھی گزشتنی, کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو. تو یعنی کہ غم کو قبول کرنا ہے, اس کو ریڈ کرنا ہے, اور اس میں نا بڑا لیسن ہے. صحیح بات. تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری برداشت, سب سے بڑی قوت برداشت ہے. بالکل صحیح. تو ہماری یہ برداشت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ غم بھیجتا ہے. صحیح. اور آہستہ آہستہ صبر کے ذریعے, نماز کے ذریعے انسان جو ہے نا اس مشکل سے نکل آتا ہے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے. تو سختی کے بعد آسانی ہے. اور اکثر لوگ جو نا امید ہو جاتے ہیں نا, تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اصل میں اپنے مستقبل سے نا امید ہونا ہے. تو جب آپ اللہ سے پر امید رہتے ہو, ہوپ فل رہتے ہو, تو پھر وہ دن خیر سے گزر جاتے ہیں. کیا بات. وسیم بھائی, اگر ہم دنیا پہ نظر دوڑائیں, ایسے غم ہے نا, یعنی لوگوں کی جب سٹوریز سنتے ہیں, اور اوور آل ورلڈ میں دیکھ لیں آپ, اور جو ہسٹری میں پاسٹ میں ہوا ہے, مطلب ایسے غم آپ کو نظر آئیں گے نا کہ انسان رو پڑتا ہے کہ یار واقعی دنیا میں بڑا غم ہے. لیکن اگر ہم یہیں پہ رک جائیں نا کہ بس دنیا میں بڑا غم ہے, زندگی بہت مشکل ہے, تو پھر تو ہوپ لیسنس ہے, پھر تو جو ہے نا وہ ایک ڈارکنیس ہے, ایک اندھیرا ہے. دیٹس وائی آئی سے ٹو پیپل کہ دیکھو جو ایتھیزم ہے وہ یہیں پہ رک جاتا ہے. بالکل. وہ کہتا ہے کہ بس وی آر آل ہیئر اینڈ وی آر ڈومڈ, اور بس ٹھیک ہے, سفرنگ بھی ہے, کیوس بھی ہے, ڈارکنیس بھی ہے, اب کیا کر سکتے ہیں. بٹ جب تک اسلام ہمارے پاس ہے نا وسیم بھائی, دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا, جیسے آپ نے کہا نا ایکسیپٹنس. بالکل. اللہ نے ہمیں ایکسیپٹنس دلائی ہے کہ دیکھو اس کو ایکسیپٹ کرو کہ یہ دنیا ایک مشکل کی جگہ ہوگی, یہاں تمہیں مشقت کرنی ہوگی, اسٹرگل کرنی ہوگی, وی ول ٹیسٹ یو. ہم دیکھیں گے تم میں سے کون ایمان والا ہے, کبھی بھوک سے, کبھی خوف سے, کبھی خوف کا انفیکٹ ذکر ہے کہ خوف سے ٹیسٹ کریں گے. آئی تھنک انگزائٹی میں خوف کا ایلیمنٹ کافی جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے. پھر لاس آف لائف سے تمہیں ٹیسٹ کریں گے, لاس آف فروٹ سے تمہیں ٹیسٹ کریں گے, لیکن وہ بشر الصابرین. اور دیکھیں اللہ نے پورا طریقہ بتایا کہ دیکھو نا امید نہیں ہونا ہے. اگر یہ پرابلمز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ تم نے ہوپ کیسے پکڑنا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ نماز ہے, پھر صبر ہے. تو ہاؤ امیزنگ از دا فلاسفی آف آور ریلیجن. بالکل سبحان اللہ. اور جو ایتھیسٹ جو نہ ماننے والا ہے, وہ میں اس کو یہی بولوں گا کہ وہ بیچارہ اللہ کی نعمتیں بھی استعمال کرتا ہے اور اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو تحقیق جو ہے نا وہ آپ کو بعد میں وہاں پہ پہنچائے گی جہاں تسلیم پہنچائے گی آپ کو پہلے. تو جو سرنڈر کرنا ہے نا, یہی سب کچھ ہم نے کرنا ہے. ایک آڈیو میں وہ بیان کر رہے تھے حضرت, تو انہوں نے کہا کہ پورا سرنڈر کرنا ہے. تو جواب آیا کہ حضرت اتنی کمزور صلاحیتوں کے ساتھ پورا سرنڈر کیسے کرو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم پورا سرنڈر کرو, تمہاری صلاحیتیں بھی پوری ہو جائیں گی. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ جب آپ پورا سرنڈر کرتے ہو نا, یہ جو اپنی کارسازی نکالو گے تو کارساز کی کارسازی سمجھ آئے گی نا. تو یہ جو اللہ ہے نا, یہ ہمارے ارادوں کو توڑتا ہے, اور نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو. وہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک بندہ ایک اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مکان نہیں بک رہا, تو دعا کریں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارا مکان نہیں بکے گا, جاؤ. تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے, پھر دوبارہ جاتا ہے, کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں. کہتے چلو میں دعا کر دیتا ہوں. وہ مکان بک جاتا ہے. تو وہ اس اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ جب میں پہلی دفعہ آیا تو آپ نے کہا کہ مکان نہیں بکے گا, صحیح, اور جب دوسری دفعہ آیا تو آپ نے کہا کہ بک جائے گا. تو کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب تم آئے تھے تمہارا ماتھا روشن لگ رہا تھا, صحیح, تمہارے ماتھے پہ خوش قسمتی کے آثار تھے. دوسری دفعہ جب تم آئے تو تمہارے ماتھے سے بدقسمتی کے آثار آ رہے تھے, کیونکہ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جس کی زندگی میں اس کا گھر بک جائے. تو جو چیز تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو, جس چیز پہ تم جشن منا رہے ہو, وہ اصل میں تمہارے استغفر اللہ کا مقام ہے, جس کو تم الحمدللہ کہہ رہے ہو. انسان جو ہے نا وہ جلد باز ہے. وہ کہتا ہے کہ بس میرے اللہ کو اپنے مطابق چلانا چاہتا ہے. صحیح بات. اور اللہ نے ہمارے لیے کتنی خیر رکھی ہوئی ہے, کتنی آسانی رکھی ہوئی ہے, ہمیں خوش کرنے کے لیے اللہ کے پاس اتنا کچھ ہے, لیکن ہم جلد بازی میں اور نا امیدی میں اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اور شیطان جو ہے نا وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. صحیح. تو اس کا طریقہ واردات ہے ہی یہ وسوسہ دینا. وسوسہ جو ہے نا وہ ایمان کی نفی ہے, اور یقین جو ہے نا وہ وسوسے کو نفی کرتا ہے. کیا بات. تو ہم نے یقین کو پختہ کرنا ہے. یقین نور ہے, شک اندھیرا ہے.
تو اسی طرح سے یہ وسوسے کے اوپر سوال کیا گیا تو حضرت کہتے ہیں کہ میرا اللہ پہ یقین بے گماں ہے جو علم بن گیا. تم بھی وہ یقین پیدا کر لو, تمہیں بھی علم مل جائے گا. زبردست. تو یہ جو شک ہے نا, وسوسہ, یہ آج کل بڑا کامن ہے کہ یہ لوگ اسی وجہ سے نا اندھیروں میں ہیں. جی تو شک کی وجہ سے. بالکل. اچھا, یہ آپ نے جو بات کی نا کہ انسان جلد باز ہے, اس پہ مجھے قرآن کی ایک آیت بھی یاد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی نیچر بتائی ہے. سورہ معارج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو نگرڈلی اور اینکشیس پیدا کیا, جلد باز ہے. جب خیر آتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اور جب کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے تب پینک ہو جاتا ہے. الا المصلین ایکسیپٹ دوز ہو آفر صلاۃ. یعنی اللہ نے سلوشن بھی ساتھ بتا دیا کہ نہیں, نماز تمہاری ان چیزوں کو چیک کرے گی. سجدہ کرو اللہ کے آگے, اور وہی آپ کی علی بات ہے کہ یقین. اور میں تو سمجھتا ہوں وسیم بھائی کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں نا, وہ اللہ کی ذات پہ یقین دلانے کے لیے تو آتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں. انسان پہ کبھی کبھی ایسا کوئی پرابلم آ جاتا ہے اس نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوتا. دس از ویئر, جیسے حضرت علی صلی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو اگر یہ چیزیں ہوتی نا وسیم بھائی, تو کیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے, اللہ کی پاور کا ہمیں کیسے احساس ہوتا؟ بالکل. اشفاق احمد صاحب کی بات سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص ان کے پاس گیا اور کہا کہ اشفاق صاحب کوئی زندگی آسان کرنے کی ٹپ دے دیں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں موت آسان کرنے کی ٹپ نہ دوں. تو کہتے ہیں چلے وہی دے دیں. کہتے ہیں اگر تم اپنی موت آسان کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کسی کی زندگی آسان کر دو. اللہ. تو جو اللہ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ گلہ نہیں کرتے, وہ شکر کرتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں. وہ سارے کام جو ہے نا وہ اللہ پہ نہیں ڈالنے, اللہ کے بہت سارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. اور دوسرا یہ کہ خواہشات, یہ جو دنیاوی خواہشات ہیں, یہ جو فانی چیزوں کی محبت ہے, آپ کو جیتے جی فانی کر دیتی ہیں. اور یہ جتنا کچھ بھی ہے نا, وہ ایک شعر ہے کہ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں, دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں. تو اللہ جو ہے نا اس کو ہم نے کسی چیز, کسی لالچ سے ہٹ کے صرف اللہ کیونکہ عبادت کے لائق ہے اور اللہ خالق ہے, اور ہم نے اپنے حالات کو نہیں دیکھنا, بس ہم نے ماننا ہے. امیر انسان اگر اللہ سے دور ہے تو امیری اس کے لیے آزمائش ہے, غریب انسان اگر اللہ سے دور ہے تو غریبی اس کے لیے آزمائش ہے. بلکہ وہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غریب ہے نا وہ بھی غنی ہو سکتا ہے. وہ غریب غنی ہے جس کی امیر کے مال پہ نظر نہیں ہے. تو اب وہ دیکھیں نا کہ کتنا آسان ہے ہمارے لیے نا. لیکن یہی ہے کہ اس کو پریکٹس کرنا, اور پھر یہی ہے کہ جو کامیابی کا ہم نے جو ایک معیار رکھ دیا ہے وہ صرف یہی ہے کہ بینک بیلنس اور یہی سب کچھ. تو انسان بھی بیچارہ نا بڑے بڑے گھر بناتا ہے اور سوتا اسی ایک چھوٹی سی تنگ سی جگہ پہ ہے, بستر پہ, جتنی اس نے قبر میں سونا ہے. صحیح بات. اور یہ ہے کہ وہ حضرت کہتے ہیں کہ جو چیزیں تم نے اپنے مرنے کے بعد ویسی چھوڑ جانی اس کو اپنی زندگی میں کیوں نہ چھوڑ دو. ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ جن کو تم نے اپنے مرنے کا غم دے کے جانا ہے ان کو اپنی زندگی میں تھوڑی خوشیاں تو دے جاؤ. تو یہ جو ہے نا عمل, مصروف عمل ہونا ہے اور ارد گرد کے لوگوں کے کام آنا ہے. جی اٹ سمز اٹ آل اپ ماشاءاللہ. مجھے وسیم بھائی ایک صحابیہ بلکہ امہات المومنین میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی ریسنٹلی میں سیرہ کی کلاس میں ان کا ذکر آیا ام سلمہ کا, جب ہجرت کا ٹاپک آیا. ام سلمہ کے شوہر تھے ابو سلمہ, اور ان کے ایک ہی بیٹے تھے. ان کے بیٹے کی عمر 2.5-3 سال تھی. تو یہ دونوں نے ماشاءاللہ ہجرت حبشہ بھی کی, اور جب مدینہ ہجرت فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب حکم آیا تو یہ اور ان کے ہسبینڈ اور ان کا بیٹا جو ہے وہ ہجرت کے لیے نکلے. تو ہوا ایسے کہ قریش مکہ والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ابو سلمہ تم تو جاؤ, تم قریشی نہیں ہو, ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں, لیکن یہ جو عورت ہے نا یہ قریش کی ہے, یہ اور اس کا بیٹا یہیں رہیں گے. تو انہوں نے دھمکا کے, مطلب ظاہر ہے کہ ان کے پاس وہ ویپنز وغیرہ تھے, انہوں نے دونوں کو جدا کر دیا, ہسبینڈ وائف کو. اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ٹرائل تھا یہ ام سلمہ کے لیے کہ ان کا شوہر ان سے جدا ہو جاتا ہے, بیٹا ان کے پاس ہے, اور شوہر پھر ظاہر ہے ہجرت کر جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے جو شوہر کے قبیلے والے ہیں وہ آ جاتے ہیں, اور وہ آ کے لڑتے ہیں قریش مکہ سے اور کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری اولاد ہے, اس کو ہم لیں گے, عورت تم رکھو, عورت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, لیکن یہ بچہ ہماری اولاد ہے. اور لڑائی ہوتی ہے یہاں تک کہ ایک طرف سے وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں, ایک طرف سے قریش مکہ بچے کو کھینچ رہے ہوتے ہیں, اور بچے کا نا آرم ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے. تو وہ چیخ اٹھتی ہیں درد سے ام سلمہ, اور کہتی ہیں کہ خدا کے لیے بس تم لے جاؤ اس کو, لیکن اس بچے کو چھوڑ دو. یعنی ماں کا دل آپ کو پتہ ہے کیسے تڑپ اٹھتی ہیں. اور روایات میں آتا ہے وسیم بھائی کہ بچہ وہ لے جاتے ہیں, 6 ماہ ام سلمہ وادیوں میں جا کے روتی ہیں,
6 months یہ پورا پیریڈ بتایا کہ ڈیلی رات کو جا کے ان وادیوں میں روتی ہیں جا کے. یعنی آپ دیکھیں کس اینگوش اور کس پین میں وہ مدر ہوگی کہ شوہر بھی, لیکن ہوپ تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہی تھی نا, اور انہیں پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے, اور میری نیت تھی, میرے شوہر کی نیت تھی, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے, ہجرت کرنی. That kept her alive, mashallah. That kept her moving on daily, getting early, getting up with the motivation and hope. Although بندہ روتا ہے بہت, جیسے میں نے کہا 6 ماہ وہ روتی رہیں. پھر ہوا یہ کہ ان کے جو لوگ تھے انہیں ان پہ ترس آیا کہ یہ بہت روتی ہیں, 6 ماہ روتی رہی ظاہر ہے. تو انہوں نے پھر ریکویسٹ کی اور صلح صفائی کرا کے ان کا بچہ ان کو واپس لوٹا دی, اور پھر انہیں اجازت بھی دے دی گئی کہ جی آپ جائیں, ہجرت کر جائیں. اور وہ ہجرت کر کے گئی ہیں. اور وسیم بھائی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کے شوہر کی ڈیتھ پھر ہو جاتی ہے, ابو سلمہ کی, اور ان کی دعا بڑی مشہور ہے ام سلمہ کی. جب ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, کہ اللہ, ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا تو ظاہر ہے میننگ ہمیں پتہ ہے, اور اللہ اس سے بہتر اب چیز مجھے جو عطا کریے, جو میرا لاس ہو گیا. تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا ہسبینڈ مجھے نہیں مل سکتا. اوبویسلی بہت ان کا ایک گہرا تعلق تھا آپس میں, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اٹ آل لیڈ ٹو ویئر. آپ دیکھیں کہ شی از دی امہات فرام دی امہات المومنین, جنت میں ماشاءاللہ ون آف دی چیفس آف وومن, عورتوں کی سردار بھی ظاہر ہے تمام امہات المومنین. تو دیکھیں ایک ٹائم پہ شی واز کرائنگ ڈیلی اینڈ شی ڈیڈنٹ نو کہ کیا ہوگا, فیوچر کیا ہے, لیکن اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اللہ بس اب تو سنبھال لے. اور اس کے بعد دیکھیں ویئر اٹ اینڈڈ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب. سبحان اللہ. اصل میں دین جو ہے نا اس کو شوق بنانا تھا, اور زندگی ضرورت تھی. ہم نے زندگی کو شوق بنا لیا اور دین کو ضرورت. اور یہ جو شوق ہے نا, اس کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہی ان کے لیے کافی ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو ہم اگر یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ایثار کا جذبہ ہے, یہ جو قربانی کا جذبہ ہے, جی حضرت ایک آڈیو میں کہتے ہیں کہ جو یہ دماغ ہے نا, یہ دنیا ہے, یہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. دل جو ہے نا وہ دین ہے, یہ کچھ دینا چاہتا ہے. جب تک آپ کا دل آپ کے دماغ پہ حاوی ہے, جب تک آپ کے اندر ایثار کا جذبہ ہے, دینے کا جذبہ ہے, آپ کے اوپر پریشانیاں حاوی نہیں ہو سکتی. ہم جو ہے نا یہ بس اللہ سے مانگتے رہتے ہیں, مطلب یعنی کہ اللہ سے اس لیے پکار رہے ہیں کہ بھئی ہماری دنیاوی یہ جو پرابلمز ہیں. بلکہ حضرت کو اس دن ایک جملہ تو اسے تو میں مطلب بالکل نا میرے رونگٹے کھڑے کر دیے, اور کہتے ہیں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آج اگر انسان سے پوچھا جائے کہ اللہ اور پیسے میں سے کسی ایک کو چنو, تو انسان پیسے کو چنے گا. اس حد تک یہ خطرناک ہو گئی ہے بات کہ یہ پورا کا پورا ایک مطلب نعوذ باللہ ایک معبود بن گیا. یہ جو پیسے کی محبت, بالکل ایسی, بالکل. تو یہ باقی جو اللہ والے ہیں وہ ہر طرح کے خوف سے اور ہر طرح کے غم سے گزار کے ہر طرح کے خوف اور غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. تو لیکن وہ پروسیس ہے, اس سے گزرنا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر پروسیس کے گزارے آپ کو کوئی اچھا مقام دے دے. کیا بات, یعنی کہ جو اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا. اور یہ جو آپ نے بات کی نا وسیم بھائی, یہ تو قرآن کی آیت بھی ہے الحمدللہ, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں, اولیاء ہیں, ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو اولیاء کون ہیں یہ بھی اللہ نے ایک اور آیت میں ایکسپلین کیا کہ بے شک اللہ کے ولی تو وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یعنی دے رسپیکٹ اللہ سو مچ, دے آر ان آ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ سو مچ کہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچے.